السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کے زرعی مستقبل کی بات کرنے والے ہیں، اور یہ معاملہ آپ دیکھیں صرف معیشت کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ثقافت، ہماری برابریوں اور ہماری خود انحصاری کی کہانی ہے۔ تو سب سے بڑا سوال جو آج کل ہر کسی کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا 2030 تک پاکستان اپنی خوراک خود پیدا کر سکے گا؟ یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے، اس کا جواب ہمارے ملک کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔ اور یہی تو اصل بات ہے۔ کیا زراعت کو صرف ایک بزنس سمجھا جائے جس میں سارا کھیل منافع کا ہو، یا اس کا تعلق لوگوں، زمین اور ہماری صدیوں پرانی ثقافت کی حفاظت سے بھی ہے؟ یہ کوٹ آج کی ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اچھا، تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ پاکستان کی زراعت کی ایک شاندار تاریخ رہی ہے نا؟ ہم گرین ریولوشن میں لیڈر تھے، خوراک میں خود کفیل ہو گئے تھے۔ لیکن آج ہم ایک بالکل نئے موڑ پر کھڑے ہیں، ایک ایسا دورہ جہاں ہمیں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ فیصلہ ان دو راستوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف ہمارا روایتی چھوٹا کسان ہے جو ہماری دیہاتی معیشت کی جان ہے، اور دوسری طرف بڑے کارپوریٹ فارمز کا ماڈل ہے جو بڑے پیمانے پر پیداوار کا وعدہ کرتا ہے۔ تو انتخاب واقعی آسان نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹے فارم اتنے اہم کیوں ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ ہماری دیہی زندگی کا دل ہے، ایک ایسا انجن جو لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چلاتا ہے۔ اور یہ اعداد و شمار دیکھیں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ پاکستان میں 10 میں سے 9 فارم چھوٹے ہیں، مطلب یہ کوئی چھوٹا حصہ نہیں، یہ تو ہمارے پورے زرعی نظام کی بنیاد ہیں۔ اچھا، اس کا ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے جسے ملٹیپلائر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا فارم صرف فصلیں نہیں اگا رہا ہوتا، وہ ایک پوری معاشی زنجیر چلا رہا ہوتا ہے۔ فارم سے جو پیسہ آتا ہے وہ گاؤں کے مزدوروں کو ملتا ہے، ٹرانسپورٹروں، میکینکس اور دکانداروں تک پہنچتا ہے۔ مطلب پیسہ باہر نہیں جاتا بلکہ اسی کمیونٹی میں گھومتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے فارم ایک طرح سے چھوٹے چھوٹے دیہی بزنس ہیں۔ یہ نوکریاں پیدا کرتے ہیں، پیسہ مقامی سطح پر رکھتے ہیں اور پورے کے پورے خاندانوں کو سہارا دیتے ہیں۔ اسی سے تو دیہی زندگی میں استحکام آتا ہے۔ لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ ایک نیا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور یہ ہے کارپوریٹ میگا فارمز کا۔ یہ ماڈل ہمارے چھوٹے کسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ذرا ان دونوں راستوں کا فرق دیکھیں۔ چھوٹے فارمز میں منافع گاؤں میں ہی رہتا ہے، فی ہیکٹر زیادہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور کمیونٹی مضبوط ہوتی ہے۔ دوسری طرف کارپوریٹ فارمز کا منافع سیدھا بڑے شہروں میں ہیڈ کوارٹرز میں چلا جاتا ہے، مشینیں انسانوں کی جگہ لے لیتی ہیں اور مقامی دکانیں، ورکشاپس سب ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب چھوٹے فارم ختم ہوتے ہیں نا، تو اس کی قیمت پورے معاشرے کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ نوکریاں جاتی ہیں، لوگ شہروں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، صدیوں کا جو روایتی علم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہماری کمیونٹیز کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یہ ایک کے بعد ایک منفی اثرات کی ایک پوری لڑی ہے۔ اچھا، اب ایک حقیقی دنیا کی مثال دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ جب باہر سے کارپوریٹ زراعت آتی ہے تو کیا غلط ہو سکتا ہے۔ سوڈان کا ماڈل ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو سوڈان میں ہوا کیا؟ وہاں ایکسپورٹ کے لیے فصلیں اگانے کے چکر میں مقامی لوگوں کے لیے خوراک کا نظام ہی تباہ ہو گیا۔ آبپاشی کے بڑے بڑے منصوبوں نے پانی کے وسائل پر شدید دباؤ ڈالا، معیشت کا انحصار غیر مستحکم بین الاقوامی منڈیوں پر ہو گیا، اور سب سے دکھ کی بات، مقامی لوگوں کو ان کی اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اور یہ مسئلہ صرف غیر ملکی سرمایہ کاری کا نہیں ہے، کبھی کبھی تو کوآپریٹیوز جیسے اچھے ارادوں والے حل بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ کی طاقت بڑے خریداروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اپنی شرطیں منواتے ہیں اور چھوٹے کسانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی حل ہے؟ جی بالکل ہے۔ اب ہم اس مسئلے سے نکل کر ایک تعمیری راستے کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسا جدید ویژن جو چھوٹے کسانوں کو مضبوط بنانے پر زور دیتا ہے۔ تو فوری طور پر کیا 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 جا سکتا ہے؟ بھائی، ڈیجیٹل مارکیٹ پلیس پلیٹ فارمز بنائے جائیں جو کسانوں کو سیدھا خریداروں سے جوڑیں، موسم کی تبدیلیوں اور کیڑوں سے بچنے کے لیے مائکرو انشورنس دی جائے، اور کسانوں کی اپنی کوآپریٹیوز کے لیے مضبوط قانونی فریم ورک بنایا جائے۔ پھر درمیانی مدت میں ہمیں انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ گاؤں کی سطح پر پروسیسنگ اور سٹوریج کی سہولیات، آبپاشی کے لیے سولر پاور، اور کسانوں تک جدید علم پہنچانے کے لیے زرعی توسیع خدمات کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور لمبے عرصے کی بات کریں تو
ہمیں گہری اصلاحات کی ضرورت ہوگی۔ زمین کی ملکیت کو محفوظ بنانا اور ریکارڈ کو شفاف کرنا، نوجوانوں کو زراعت کی طرف لانے کے لیے پروگرام بنانا، اور ایسی ریسرچ کروانا جو خاص طور پر چھوٹے فارمز کی ٹیکنالوجی پر ہو۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور جدید آئیڈیا آتا ہے، کاربن کریڈٹس کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں جب کسان ماحول دوست طریقے اپناتے ہیں، جیسے درخت لگانا یا زمین کو بہتر بنانا، تو وہ فضا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کم کرتے ہیں۔ اس اچھے کام کے بدلے میں انہیں ایک اضافی آمدنی مل سکتی ہے۔ اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ انوائرو ایگری کے ڈاکٹر اسد امین کے کام کے مطابق کسان جدید طریقے اپنا کر ایک ٹول سے یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا کاربن کم کیا، اور پھر دوسرے کسانوں کے ساتھ مل کر اپنے کاربن کریڈٹس بیچ کر ایک نیا ذریعہ آمدن بنا سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کو چھوٹے کسان کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو آخر میں یہ بحث صرف پیسے یا معیشت کی نہیں ہے، یہ اس بات کا انتخاب ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنی پہچان کیا رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری شناخت، ہماری قدروں اور ہمارے مستقبل کا سوال ہے۔ تو انتخاب روایت اور جدیدیت کے درمیان نہیں ہے، اصل انتخاب ایک ایسے کھوکھلے نظام کے درمیان ہے جو دیہاتوں کو ویران کر دے، اور ایک ایسے ہائیبرڈ اور لچکدار نظام کے درمیان جو چھوٹے کسان کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ کر مضبوط بنائے۔ اور یہ بات اس پوری بحث کا نچوڑ ہے کہ پاکستان کی زراعت کی روح ان کھیتوں میں بستی ہے جن کی دیکھ بھال وہ خاندان کرتے ہیں جو اپنی مٹی کو ہاتھ سے پہچانتے ہیں، موسموں کو اپنی یادداشت سے جانتے ہیں اور اپنی برادریوں کو نام سے جانتے ہیں۔ یہ رشتہ کسی بھی بیلنس شیٹ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ بحث ہمیں اس آخری سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے، پاکستان کی زراعت کیا اپنی روح کو زندہ رکھے گی یا یہ صرف ایک کارپیٹ اثاثہ بن کر رہ جائے گی؟ فارم کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہم سب کو مل کر کرنا ہے۔